الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، یعنی ایمان کے مطابق کرنے والے اعمال جو ہیں وہ 70 سے زائد ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ اعمال ہوں گے وہ کامل ایمان والا ہوگا۔ ہم صرف مسجد میں آ کر عبادت کر لیں، مصلی پر آ کر نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، حج کر لیں اور اسے اپنے آپ کو کامل ایمان والا سمجھ لیں تو یہ ہمارا غلط نظریہ ہے۔ انسان کے پاس عبادت بھی ہو، معاشرت بھی ہو، معاملات بھی ہو، اخلاقیات بھی ہو، ہر شعبے پر اس کا عمل ہو، تب وہ کامل ایمان والا شمار ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر ہم مسجد میں ایمان والے ہیں تو ہم بازار میں بھی ایمان والے ہیں، ہم دفتر میں بیٹھے ہیں اس وقت بھی ایمان والے ہیں، ہم کسی چیز کی خرید و فروخت کر رہے ہیں اس وقت بھی ہم ایمان والے ہیں، صرف مسجد ہی کے اندر ایمان والے نہیں ہیں۔ یعنی جس طریقے سے ہم مسجد کے اندر ایمان کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم جب بازار میں ہیں یا اپنے گھر کے اندر کام کاج میں زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت بھی مجھے اور آپ کو یہ حکم ہے کہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں۔ قوانین کا فائدہ اٹھا کر شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے نہ رکھے۔ قوانین قوانین ہے، لیکن میری اور آپ کی نظر کے اندر محمد رسول اللہ کی شریعت ہے۔ سمجھ میں آئی؟ میری اور آپ کی نگاہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ میں کسی بھی حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ نہیں سکتا، چاہے اتنا مجھے نقصان ہو جائے، لیکن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی سے نہیں چھوٹ سکتی۔ جب تک یہ ایمان دل میں پیدا نہیں ہوگا، جب تک یہ ایمان جسم کے ہر ریزے کے اندر نہیں پہنچے گا، وہاں تک انسان ڈگمگ جائے گا اور اسی وقت وہ پکا ایمان والا ہوگا کہ جب اس کے سامنے کروڑوں کا نقصان تو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اپنی بیٹی کو طلاق پڑ جائے تو اسے منظور ہوگا، وراثت کا سارا مال ختم ہو جائے تو یہ اس کے لیے منظور ہوگا، لیکن اس کے ہاتھ سے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ جائے یہ اسے منظور نہیں ہوگا، یہ اسے گوارا۔ میں کسی قوانین کا پابند نہیں ہوں، میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں، میں پابند ہوں تو شریعت محمد کا پابند کریں گے انشاءاللہ۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ تو بڑے عقل مند لوگ ہیں، اس لیے مجھے تفصیل کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔
بس اشارہ میں نے کر دیا، اب آگے آپ جانے، آپ کے اعمال جانے۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، گزشتہ جمعہ کو میں نے یہ روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی توحید ہے، اور سب سے ادنا درجہ ہے وہ راستے سے پہ پڑی ہوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے۔ تو اس حدیث کے پہلے جملے پر تو گزشتہ جمعہ کو بات ہوئی، اللہ اسے قبول کر لے، ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ آج اس حدیث کے دوسرے جملے پر کچھ بات عرض کرنی ہے، اللہ اسے بھی قبول کر اور ہم سب کو عمل کرنے کی اس پر توفیق دے اللہ تبارک۔ خیر، دوسرا جملہ کون سا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا ادنا شعبہ ہے۔ کیا چیز کو ہٹائے؟ آدمی کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ چیز جو راستے میں پڑی ہے اس سے کسی کو تکلیف ہوگی، اس کو ہٹا دے۔ مثلاً کانٹا ہے، مثلاً کیلے کا چھلکا ہے، مثلاً گندگی ہے، یہ گندگی ایسی ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، اس کو ہٹا دے۔ تو فرمایا یہ ادنا شعبہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا آپ اس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے اور اپنے ذہن کو دوڑائیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو اس کو ہٹا دو، کسی نے بھی رکھی تم ہٹا دو۔ تو اب ذرا سوچیں کہ اگر انسان خود تکلیف دینے والی چیز ڈالے تو اس سے بڑا احمق کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے کہ خود ڈال رہا ہے؟ یہ تو بڑی احمقانہ بات ہے۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے اس کی اہمیت کا کہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ معاشرت کا اصل اصول یہ ہے، ایک ہے عبادت کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، اخلاقیات کا شعبہ، معاشرت کا شعبہ۔ یہ شعبہ معاشرت کا اصل اصول یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اصل اصول ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ کیا ہے؟ اصل اصول ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک مرتبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ کتنی صف اول کی فضیلت کو بیان کیا آپ جانتے ہیں؟ حدیث کو اٹھاؤ تو پتہ چلے گا۔ آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صف اول میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے تو وہ تیزی سے آنا شروع کر دیں گے، کہیں میں صف اول سے محروم نہ ہو جاؤں۔ یہاں تک کہ قرہ، جس کو کہتے ہیں ڈرو کرنا کی نوبت آ جائے کہ جس کا ڈرو میں نمبر نکلے گا وہ صف اول میں نماز پڑھے۔ اتنی فضیلت آقا نے فرمائی، اور ہمارے لیے اس مسجد میں تو صف اول میں نماز پڑھنا بالکل آسان ہے، مقتدیوں کی اتنی تعداد ہے اور ماشاءاللہ سب بہت بڑی ہے، لیکن پھر بھی اس فضیلت، اس سے بڑی کیا کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ خیر، ابن ماجہ شریف کی ایک روایت سن لیجیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ اللہ اور اس کے فرشتے صف اول پر رحمتیں برساتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ رحمتیں۔ اب ذرا غور کرنا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر محمد رسول اللہ کے لیے استعمال فرمایا، یہی الفاظ۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں. تو جو الفاظ اللہ نے اپنے نبی کے لیے استعمال فرمائے وہی الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول میں نماز پڑھنے والوں کے لیے استعمال فرمایا. اب اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی؟ صف اول میں اتنی بڑی فضیلت. آگے اللہ کے محبوب کی ایک روایت ہے، کان یصلی، کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ رحمت نازل ہو علی الصف الاول ثلاثا، جو آدمی صف اول میں نماز پڑھے اس کو 3 مرتبہ رحمتوں کی دعائیں ہیں، وعلی الثانی واحدتا، اور جو دوسری صف میں نماز پڑھے اس کے لیے 1 مرتبہ رحمت کی دعائیں. یہ بھی فضیلت ہو. لیکن اس کے باوجود آپ ذرا دیکھیں، اس کے باوجود ایک طرف اتنی فضیلت ہے، دوسری طرف نوٹ کریں اللہ کے محبوب ایک روایت میں فرماتے ہیں من ترک الصف الاول، کہ جو آدمی پہلی صف کو چھوڑ دے، کیا کرے؟ پہلی صف میں نماز نہ پڑھے، اس وجہ سے کہ میرے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی. کیا ہوگی بھائی؟ تکلیف ہوگی. اس وجہ سے اس نے پہلی صف کو چھوڑ دیا اور دوسری صف اور تیسری صف میں نماز پڑھ لی. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ مسلمان کو تکلیف پہنچے اس لیے اس نے صف اول کو چھوڑا ہے، اللہ اس کو بھی وہی اجر عطا فرمائیں گے جو پہلی صف والے کو عطا فرمائیں. اب کیا ہے پہلی صف کو چھوڑنا؟ مثلا کھڑے ہو گئے سب، جگہ نہیں ہے پھر بھی گھس رہا. اب یہ تو گھس گئے، کیونکہ 35 آدمی کچھ آگے پیچھے ہو تو ایک آدمی گھس سکتا ہے، لیکن اس کے گھسنے کی وجہ سے وہ 34 سے 34 سنکٹ میں آ گئے. سمجھ میں آ گئے؟ ہر اطمینان سے کھڑا نہیں رہا بیچارہ، اب یہ گھس رہا ہے اور صف والوں کو تکلیف دے رہا ہے. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کا عمل کوئی صحیح عمل نہیں ہے، اس کا کام کوئی صحیح کام. اس کو چاہیے تھا کہ نکل جائے تاکہ صف والے اطمینان سے کھڑے رہ سکے، اس کو تو وہ اجر مل ہی جانے والا ہے. تو اب ذرا آپ دیکھیں کہ ایک طرف صف اول کی اتنی فضیلت ہو، دوسری طرف محمد رسول اللہ صف اول کے چھوڑنے کا کہہ رہے ہو. کیوں؟ کہ ایمان والے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور آج ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبانوں سے ہم ایمان والے کو کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ایک طرف سے اللہ خود فرما رہا ہے کہ جمعہ کی اذان ہو تو مسجد کی طرف دوڑو، مسجد کی طرف دوڑنے کا حکم. دوڑنے کا مطلب یہ تیزی سے آؤ اور مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ. اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی. اور دوسری طرف حکم دیا محمد رسول اللہ نے کہ جب صفیں لگ چکی ہو تو پھلانگ پھلانگ کر مت آنا، تمہارے پھلانگ پھلانگ کر آنے سے ایمان والے کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ تکلیف دینا جائز نہیں ہے، یہ تکلیف دینا، لیٹ آتے ہیں پھر پھلانگ کی جائے. اب تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، کہ لوگوں نے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ مائک پہ بیان سن لیں گے، گھروں میں مائک ہے، بیان سن لیں گے، یا تو نہاتے نہاتے سنیں گے، یا کپڑے پہنتے سنیں گے، یا بیٹھ کر سنیں گے. جب وقت ہوگا خطبے کا تو آ جائیں گے. لیکن اللہ کے بندو ذرا سوچو، مسجد میں جلدی آنے کی فضیلت سے محروم ہو تو، اور مسجد کے اندر جو اللہ کی رحمتیں اترتی ہے اس رحمتوں سے محروم ہو. اس رحمتوں سے کیا محروم؟ اس لیے جمعہ کے اندر کوتاہی. ایمان صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کی مجلس میں ہم بیٹھا کرتے تھے، ہمارا ایمان کیا ہو جاتا تھا؟ پتا چلا کہ ایک ایمانی پاور ہاؤس ہے. دین کی باتوں کا سننا، کسی بھی عالم سے سنیں آپ جو معتمد ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس مسجد میں آئے، آپ کسی بھی مسجد کے اندر جائیے، لیکن ہفتے کے اندر ایک موقع ہے اس کو سنیے.
کہنے والا محمد رسول اللہ اور اللہ کا کلام سنا رہا ہے، اور بات محمد رسول اللہ کی ہو رہی ہے، اثر ضرور کرے گی، ضرور کرے گی، دل کی نیا کو بدلے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے جلدی آئیے، دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پھلانگتے ہوئے نہ آؤ، یعنی جلدی آنے کے بعد یہ کہا کہ جتنا خطیب کے قریب بیٹھو گے اتنی فضیلت ہے، اور پھلانگ کے آنے سے منع کیا ہے کیونکہ تکلیف پہنچ گئی، یہ عمل کو چھوڑو، تکلیف پہنچے ایسا کام نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ خوش قسمت صحابہ، نبی کے ساتھ طواف کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا ہے بیت اللہ، تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری حرمت کا کیا کہنا، تیرے تقدس کا کیا کہنا، بڑی حرمت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے تقدس والا ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، الفاظ پر غور کیجیے، کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے محبوب، تو بڑی عظمتوں والا ہے، تو بڑی حرمت والا ہے، تو بڑی تقدس والا ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ایک ایمان والے کی جان ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اس کی حرمت اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ ایک ایمان والے کی جان، ایک ایمان والے کا مال، ایک ایمان والے کی عزت اور ایک ایمان والے کی آبرو اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ سمجھے؟ اگر کوئی آدمی کسی ایمان والے کی عزت پر ہاتھ مار رہا ہے، کسی ایمان والے کی آبرو کے دجاگڑے اڑا رہا ہے، یا کسی ایمان والے کے جانور مال پر حملہ کر رہا ہے، تو وہ بیت اللہ پر حملہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی قدر نہیں آج ہمیں پتا، اس لیے ہم تکلیف پہنچائے جا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس روایت کے اندر کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، راستے میں تکلیف دینے والی چیز ہے تو اس کو کیا کرو بھائی، ہٹاؤ۔ اب یہ پوسٹر لگتے ہیں، مسجدوں کی دیواروں میں چپکایا جا رہا ہے، اپنی تجارت کا پوسٹر مسجد کی دیوار کے اوپر، اور جس سے مسجد کا رنگ خراب ہو جائے، مسجد کا کلر خراب ہو جائے، مسجد کا دروازہ خراب ہو جائے۔ آپ نے کون سے ذمہ داروں سے اجازت لی تھی اس کو چپکانے کی؟ کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے نیکی کا کام ہے؟ ارے تمہاری تجارتوں کے پوسٹر تو کیا، کوئی دینی پوسٹر بھی اجازت کے بغیر کسی کی دیوار میں لگا نہیں سکتے، تم اس کی دیوار کے مالک نہیں ہو، بالکل مالک نہیں ہو، قیامت کے میدان میں گرفتاری ہوگی۔ تمہارا کیا حق بنتا تھا کہ فلاں کے مکان پر تم نے آ کر اپنا اسٹیکر چوٹا دیا؟ کیا تم نے اجازت لی تھی اس کی؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نظفوا افنیتکم، تمہارے گھر کے سامنے کا راستہ، تمہارے گھر کے سامنے کا حصہ بھی صاف رکھو۔ کیا کہا؟ اس کو بھی صفائی کا حکم دیا اللہ کے محبوب فرماتے۔ آج دیکھیے ہمارے ہر محلے کا حال دیکھ لیجیے، ہر جگہ پر گندگی گندگی گندگی، اور کچھ ملتا ہے؟ یہی تہذیب ہے، یہی تمدن ہے، یہی نظافت ہے؟ یہ کیا تعلیم محمد رسول اللہ ہے؟ اللہ کا محبوب تو فرما رہا ہے اس کو صاف رکھو، تکلیف والی چیز کو ہٹاؤ، اور ہم خود گندا کر رہے ہیں۔ ہم خود کیا کر رہے ہیں بھائی؟ راستے میں جہاں آئے وہاں اپنی بائک کو
پارکنگ کر دی، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اس سے کسی مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ اجازت شریعت بالکل نہیں دے رہی، بالکل اجازت نہیں دے رہی شریعت کہ تمہاری گاڑی کے پارکنگ کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف پہنچے، نہیں، گوارا نہیں۔ آج دیکھیے میں آپ کو کیا کہوں، یہ بچوں کو پہنایا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہرگز کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کی صفائی کے لیے کہ میرا گھر گندا نہ ہو تو پورا دن چھوٹے بچے کو پہنائے رکھتے ہو، اور اتار کر بس آپ نے اپنی کھڑکی سے پھینک دیا اور پھینک کر راستے پر ڈال دیا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اچھا کام کیا؟ کیا آپ کی اس گندگی سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہی ہے؟ کیا یہی تہذیب ہے؟ یہی تمدن ہے؟ یہی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم مری دوسرے؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی صرف یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو میں نے بلدیہ کے قوانین کے خلاف کیا ہے۔ بلدیہ سمجھتے ہو؟ یہ عربی لفظ ہے جس کو انگلش کے اندر کیا کہتے ہیں؟ میونسپلٹی کہا جاتا ہے، گجراتی میں نگر پالیکا۔ یہی سمجھ رہے ہو کہ صرف اسی کا گناہ ہے؟ نہیں نہیں، یہ شریعت محمد کا گناہ ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو۔ سن لو میری ماں اور بہنوں، اپنے گھروں میں سن رہی ہو، اسے سنو۔ تمہارا یہ عمل، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم صرف بلدیہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نہیں، تم شریعت محمد کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ بالکل گوار۔ اسی لیے تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس کو صوفی بننا ہو اور دوسرے کہیں جائے، جس کو انسان بننا ہو میرے پاس آئے۔ یہاں پہلے انسان بنایا جائے گا کہ ایک انسان کیسا ہوتا ہے، ایک آدمی کیسا ہوتا ہے۔ صوفی بننا تو دوسرے اسٹیپ کی بات ہے، پہلے آدمی تو بنو، پہلے انسان تو بنو، پھر صوفی بننا۔ اسے حضرت مولانا شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک دہلی کے جامع مسجد کے قریب ایک انگریز ہے۔ ایک انگریز کیوں کہ جو تعلیم ہماری تھی وہ تعلیم غیر مسلموں نے لے لی، جو تہذیب ہماری تھی، جو تمدن ہمارا تھا، وہ غیروں نے لے لیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دہلی کی جامع مسجد کے قریب ایک انگریز رہتا تھا، اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا قبول کر لیا بھائی؟ اسلام قبول کر لیا۔ اب جب اسلام قبول کر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا تو حوض تھی، حوض یا جو وضو کرنے کے نل تھے وہاں پر دیکھا اس نے کہ یہ ہماری نالیاں بلغم سے بھری ہوئی ہے، تھوک سے بھری ہوئی ہے، ناک کی ریچھ سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی طبیعت نے گوارا کیا، کیونکہ ایک آدمی کی طبیعت بن جاتی ہے نا، پھر برداشت نہیں ہوتا۔ طبیعت نے گوارا نہیں کیا اس انگریز کی، اس نے لی صفائی کا ایک آلہ لیا اور صاف کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو حکم ہم کو ہے کہ صاف کرو، جس چیز سے تکلیف پہنچ رہی ہو دوسروں کو اس کو صاف کرو۔ اس نے صفائی کام شروع کر دیا تو ایک مسلمان بڑی عمر کا تھا، وہاں سے گزرا، وہ انگریز صاف کر رہا تھا نالی، تو کیا کہا اس نے کہ مسلمان تو ہو گیا لیکن انگریزیت کی بو بھی اس کے دماغ سے نہیں گئی۔ انگریزیت کی بو اس کے دماغ سے نہیں گئی، یہ لفظ بولا ہو۔ تو میں کہہ رہا ہوں حضرت حضرت فرما رہے ہیں کیا صفائی کرنا یا انگریزیت کا کام ہے؟ صفائی رکھنا یا انگریزیت کا کام ہے؟ ارے صفائی رکھنا یہ تو محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ اسی لیے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ یہ دین کا ایک شعبہ ہے، اس شعبے کو اگر کسی نے دین سے الگ کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہم نے صرف عبادت کو دین سمجھا، نہ اخلاقیت کو دین سمجھا، نہ معاملات کو سمجھا، نہ معاشرت کو سمجھا۔ اسی کا نتیجہ ہے۔ ایک روایت پیش کر کے اپنی بات کو ختم کریں، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے سامنے میری امت کے اچھے اعمال بھی پیش کر دیے گئے اور برے اعمال بھی پیش کر دیے گئے، دونوں اعمال پیش کر دیے گئے اللہ کے محبوب کے سامنے کہ نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک آپ کی امت جو نیک اعمال کرے گی یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، اور قیامت تک آپ کی امت جو برے اعمال کرے گی یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، پوری فہرست۔ ذرا اندازہ لگاؤ، قیامت تک کے آنے والے نیک اعمال امت کے اور قیامت تک آنے والے برے اعمال امت کے، کہ جس کو لسٹ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا گیا ہو، وہ کتنی بڑی فہرست ہوگی، وہ کتنی بڑی فہرست ہوگی۔ تو اس وقت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اس فہرست کے اندر جب نظر کی تو نیک اعمال میں یہ عمل بھی مجھے ملا کہ آپ کی امت ایک کام یہ بھی کرے گی کہ رستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹائے گی۔ یہ بھی نیکی کے اعمال میں سے، کس میں سے ہیں؟ اور برے اعمال میں جب میں نے نظر کی تو مجھے یہ بھی نظر آیا کہ مسجد کے اندر اگر کسی نے تھوک دیا، مسجد میں اگر کسی نے تھوک دیا اور اس کو دفن نہیں کیا تو یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر مسجدیں کوئی اس طریقے سے نہیں تھی، وہ تو ریت بچھا دیتے تھے، دھول ہوتی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ اتفاقاً مسجد کے اندر نوبت آ گئی تھوک کی، ہوتا ہے کبھی آدمی کھانستا ہے تب بھی تھوک نکل جاتا ہے، تو اگر تھوک نکل گیا، اتفاقاً نکل گیا اور اس نے صفائی نہیں کی، سمجھ میں آئی بات، تو یہ بھی گناہ کی فہرست میں شامل ہے۔ لیکن آج نہ مسجد کا احترام ہے، نہ مسجد کا ادب ہے، نہ مسجد کی تعظیم ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اس روایت کے اندر دوسرے جملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا ادنا شعبہ یہ ہے کہ آدمی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس روایت کے ضمن کے اندر محدثین نے ایک اور بات لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی لکھی ہوئی ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کوئی چھوٹا سا نیک عمل بھی اس لیے نہ چھوڑے کہ یہ تو چھوٹا ہے، یہ تو معمولی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹی برائی بھی لکھی ہوئی ہے، اس سے آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، کرنے میں کیا حرج ہے۔ اللہ چاہے تو چھوٹے پر پکڑ سکتا ہے، اللہ چاہے تو بڑے کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ہر وقت دعا کرتے رہے، خصوصاً امت مسلمہ کے لیے میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، عاجزانہ مخلصانہ درخواست میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ روزانہ امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، ایک وقت نکالو، 1 منٹ دعا کرو۔ اس امت کے لیے دعا کی خاص ضرورت ہے، اس امت کو دعا کی خاص ضرورت ہے، دعا کرو، ملک کے حالات پر دعا کرو، اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اس ملک کی اللہ حفاظت فرما دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا تیسرا جز جو ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ جس کی وجہ سے ہی میں نے اس روایت کا انتخاب کیا تھا، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔